اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج کی ویڈیو ہماری سوال و جواب نشست جس میں آپ کی طرف سے بھجوائے گئے ہمارے واٹس ایپ جو نمبر دیا گیا ہے اور یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیوز کے نیچے کومنٹس آتے ہیں ان میں کیے گئے سوالات، چند سوالات کے ہم جوابات دیتے ہیں۔ چونکہ سارے سوالات کو کور کرنا، سارے سوالات کے جوابات دینا وہ ممکن نہیں ہے ایک ویڈیو میں، تو ہم کوشش کرتے ہیں 6 سے 7 ایسے سوالات جو کہ باقی اذہان میں بھی آ سکتے ہیں، دیگر افراد کے بہن بھائیوں کے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں، تو ایسے سوالات کو سلیکٹ کر کے اپنے دروس کے عنوان سے جو سوالات ہوتے ہیں ان پر اٹھائے گئے سوالات یا ان میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ان پہ پوچھے گئے سوالات کا جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس سے پہلے ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے پھر ایک دفعہ آپ سے ملتمس ہیں کہ آئیں اس دعوت فکر و عمل کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہمارا پیغام جو ہے وہ تعلیمات قرآن و اہل بیت کہ جو مبنی بر توحید افکار ہیں ان کو لوگوں تک تو بعد میں پہنچانا ہے جی۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہماری اپنے مکتب کے بچے بچیاں 80% سے زیادہ ایسے ہیں جو نا واقف ہیں، نا آشنا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بات توحید کی جائے، جب بات صحیفہ سجادیہ کی جائے، جب بات نہج البلاغہ کے خطبہ توحید کی جائے، جب بات دعائے کمیل کی جائے تو بڑے جناب عجب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یہ تو فلاں فرقے کی توحید بیان کی جا رہی ہے، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا۔ اور بدقسمتی سے اس ضمن میں جو اس دھوکے کا شکار صرف بچے بچیاں یا مذہب سے نا آشنا افراد نہیں ہیں، بڑے بڑے اماموں والے، بڑے بڑے جناب کیپوں والے جو اس چیز کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور ان سے جب بات توحید کی جائے تو وہ آگے سے جناب پورا دفاع کرتے ہیں ان نظریات کا کہ جو خطہ ارض میں، خطہ پاکستان میں، خاص کر انڈیا پاکستان میں، برصغیر پاک و ہند میں جو نظریات تیزی سے پھیلائے گئے، اور یہ غالی اور نصیریت کی بلند آوازوں کے پیچھے، جیسے ہم نے کہا، اکثر کہتے ہیں کہ علماء بزرگان کی خاموشیاں جناب سبب بنی، بنیاد بنی، وجہ بنی کہ وہ خاموش رہے۔ تو جب ایک کمرے میں، ایک حال میں جناب خاموشی اور سکوت طاری ہو، وہاں پہ تو وہ آہستہ سا بھی بولے گا تو وہ ایسا لگے گا اونچا بول رہا ہے۔ تو مکتب جعفریہ کا حال ہے، کمرہ ہے جی، یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں۔ اس میں علماء بزرگ بیٹھے تو تھے لیکن خاموش بیٹھے تھے، اور ابھی تک سٹل خاموش ہیں، اکا دکا کے علاوہ کوئی آواز آپ کو اٹھتی نظر نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں غالباً شاید جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی محفل یا کانفرنس کا انعقاد تھا، اور وہاں پہ جناب ایک مراسی ٹائپ بندہ، یہ ذاکرین کی اکثریت آپ دیکھ لیں جی، پتہ نہیں نوید عاشق شاید اس کا نام تھا، بی اے اس طرح کر کے، ایم اے یا بی اے، پتہ نہیں جہالت میں انہوں نے جناب بی اے کیا ہوا، وہ کس طرح سے ایک فنکارانہ انداز میں فضائل اور مصائب پیش کر رہا ہے اور فدق کا معاملہ پیش کر رہا ہے، اور اس کے دیکھیں جو بات ہم کہتے ہیں وہ پریکٹیکل تصویر آپ کو اس کلپ میں نظر آئے گی۔ جو ہم یہ اکثر کہتے ہیں نا کہ جناب ان کی مراز پنے کے پیچھے علماء حق کی خاموشی ہے، علماء بزرگان کی خاموشی، تو وہ اس کلپ میں آپ یہ بات جان سکتے ہیں کہ بالکل پیچھے جناب ایک بہت بڑا نام کہ جن کی جماعت کا جناب نام ہی وحدت المسلمین ہے، مسلمانوں میں وحدت کا پرچار جی، وہ تشریف فرما ہیں، دائیں بائیں اور امامہ پوش ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں جی، بڑے بڑے مدرسوں سے فارغ التحصیل جی، اور سامنے جناب نوید عاشق بی اے صاحب جناب اپنی کیا کہنا چاہیے کھل کے فنکارانہ صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور کسی میں ہمت اور جرأت اور مجال نہیں ہوئی کہ بھئی ویڈیو بن رہی ہے، کلپ چڑھے گا، ویڈیو وائرل ہوگی، لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ پس پردہ ان کے اب نام وحدت المسلمین رکھنے سے کیا وحدت پھیل جائے گی۔ یہ میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ہماری طرف آگے ہی بڑے برادران کی توپوں کا رخ ہے، مخالفین کا بھی اور کچھ اپنوں کا بھی، تو یہ بات اب یہ نہ ہو کہ جناب کو جو ان محترم کے چاہنے والے ہیں وہ بھی، ہم بات سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ اچھی وحدت ہے، اچھی وحدت المسلمین نامی جماعت ہے جس کا سربراہ ماشاءاللہ پیچھے تشریف فرمایا اور آگے یہ گل کھلایا جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر طویلیں آپ لاکھ دیتے رہیں، بات تو ٹھیک ہے، اب میں اگر غیر شیعہ بن رہا ہوں تو میرے ذہن میں 2 ہی باتیں آئیں گی کہ یار یہ تو یا تو صحیح ہمارے بڑے کہہ گئے، لکھ گئے کہ بھئی شیعت نام ہی تبرہ بازی کا ہے، یہ تبرہ بازی سے شروع ہوتی ہے، تبرہ بازی پہ ختم ہو جاتی، تبرہ کا بھی غلط مفہوم، اس کی اصطلاح بھی غلط رائج ہے عوام میں، ٹھیک ہے بہرحال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے برادران، جو بہن بھائی ہمارے اپنے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرتے پھر رہے ہیں کہ بھئی یہ جاہل ذاکروں کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ شیعوں کے اماموں کی تعلیمات پڑھیں،
جی آپ ان کی تفاسیر پڑھیں، ان کی کتب پڑھیں، ان کے عالموں سے آپ شیعت کو سیکھیں، نہ کہ ذاکروں سے۔ تو وہ پھر اس طرح کا کلپ اٹھا کے ہمارے ان برادران اہل سنت، برادران اہل حدیث اور باقی مکتب کے برادران کو وہ یہ کلپ پھر آگے دیتے ہیں کہ جناب یہ لو، یہ پیچھے ایک عالم ہی بیٹھا ہوا اور آگے یہ جناب ہو رہا ہے۔ تو اب بتاؤ، ہم نہ کہتے ہیں کہ تقیۃً وحدت کی بات کرتے ہیں، یہ ڈر جاتے ہیں، یہ ڈر کے جناب کہیں گے کہ جی ہم ان کے بھی احترام کے قائل، تو فلانے کے بھی احترام کے قائل، تو اس کے بھی یہ اندر کھاتے یہ کچھ ہے۔ تو وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں، نوجوان نسل کہتی ہے کہ واقعی یار یہ تو منافقت ہے کہ ٹی وی پہ آپ آئیں یا ممبر پہ اسٹیجوں پہ آئیں یا برادران کے ساتھ جو اکٹھا آپ کا کوئی اجتماع ہو، کوئی محفل ہو، کوئی کانفرنس ہو، وہاں پہ تو آپ جناب وحدت کے عنوان سے ڈھیر لگا دیں، اور پھر جب علیحدہ اپنے اس میں جائیں تنہائیوں میں تو اس طرح کی چیزوں کو اپنے سامنے ہوتا دیکھ کے بھی آپ نہ روکیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ آپ سے ملتمس ہیں اپنی اس دعوت فکر و عمل کے حوالے سے کہ ہمارے جو توحید پر مبنی دروس ہوں یا باتیں ہوں یا ائمہ کی جو تعلیمات ہوں، ہم آپ تک کوئی بھی سلسلہ ہو، ہم آپ تک جناب کتابوں میں درج اصلی شیعت آپ تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی ہم نے آپ نے بارے میں کوئی ایسا کلیم نہیں کیا، اور یہ ہمارے اوپر جو اٹیک ہوتا ہے کہ جی ہم تشریح خود کرتے ہیں، تشریحات خود کر لیتے ہیں فلانا، کچھ بھی نہیں۔ دعا نمبر 28 صحیفہ سجادیہ کے اوپر جو مجھ پر معترض تھے، کچھ مہربان، کچھ قدردان بھائی ہمارے، جناب ان سے آج بھی وہی سوال ہے کہ اگر دعا نمبر 28 میں سارے دروازے بند کر لیے اور امام سجاد علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حضور، یعنی خلاصہ بیان کر رہا ہوں، میں تیرے حضور جو ہے کس سے مانگوں، تیرے حضور کے علاوہ کہاں پناہ لوں جا کے، تیری جائے پناہ کے علاوہ کس سے سوال مانگوں؟ ان سے کہ جنہوں نے تجھ سے ہی مانگ کے مجھے دینا۔ تو سیدھی سی بات تھی امام کی، اس بات کی تشہیر بھی لمبی خاصی ہوئی۔ بہرحال ماشاءاللہ اب صحیفہ سجادیہ اور بھی ہمارے برادران وہ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ سلسلے بڑھیں، تبلیغ کی جو ہے توحید کی جو چاہت چاشنی لوگوں میں بڑھے، توحید کی پیاس بڑھے، لوگ اس طرح متوجہ ہوں کہ یار علی علیہ السلام جیسا مواحد، دعائے کمیل کے جملوں کا خالق، دعائے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے خالق امام سجاد علیہ السلام، سید الشہداء کا وہ جملہ کہ اللہ جس نے تجھے پا کر سب کچھ کھو دیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو کر سب کچھ پا لیا اس نے کیا پایا۔ اس سے بڑا، اس جملے سے زیادہ وزنی توحید پہ کوئی جملہ ہو نہیں سکتا، اور ان کے نیچے ان کے ماننے والوں کا یہ حال ہے۔ اس طرح گھڑی جا رہی ہیں، باطنی مطالب گھڑے جا رہے ہیں، یہ گھڑا جا رہا ہے کہ جی ان کا دکھانے کا اور تو پیچھے پسے پر کچھ بھی نہیں۔ تو نوجوان بچے بچیاں جو سوشل میڈیا سے منسلک ہیں، ان سے ہم ایک دفعہ پھر درخواست کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، ہم اپنے مکتب کے اوپر پڑی یہ گرد و غبار غالیت اور نصیریت اور مفروضہ لوگوں کی جو تفویض کے قائل ہیں، جنہوں نے عقائد کا بیڑا غرق کر دیا، کبھی ولایت تکوینی کے عنوان سے مکتب پہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ جی اللہ نے تصرفات دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کائنات بنا دی، ان کو خلق کیا، آگے سارا نظام جناب ان کو دان کر دیا، سونپ دیا، معاذ اللہ خود اللہ تعالیٰ سائیڈ پہ جناب، بالکل غلط ہے۔ ولایت تکوینی کی تشریح ہی غلط کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے، میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک ہمیں جس دن واضح اور مستند آپ ائمہ سے منسوب ایسی چیز بتا دیں گے کہ جناب اس ولایت جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے، ولایت تو ان کے پاس ہے، ولایت آل محمد علیہ السلام کو نہ ماننے والا تو جو ہے وہ ان سے دوستی اور محبت کا دعویٰ نہیں پھر کر سکتا، ان کا پیروکار نہیں کہلا سکتا۔ لیکن ولایت کے عنوان سے کسی امام نے کبھی دعویٰ کیا ہو کہ ہمیں کائنات میں تصرفات حاصل ہو گئے ہیں، خلق کرنا، مارنا، رزق دینا، یہ ان کے اوپر ہمارا جو گرپ ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ مطلب ان معاملات سے اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں، ہم جانے تو باقی مخلوق، کوئی ایک مستند چیز بھی اگر آپ کو مل جائے تو ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم پھر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ گالی ایری چوٹی کا زور لگا لیں، یہ نصیریوں سے محبت کرنے والے، جس طرح ان کے جناب روحانی ابو جان ناصر ملتانی صاحب مرحوم ہو گئے ہیں، وہ میں ان کا ایک ویڈیو میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ میں نصیری کو جنت لے جا کے جنت میں جانا ثابت کرتا ہوں، تو مقصر کو جہنم سے بچا کے دکھا۔ علیہ اعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں کہ جن کی مذمت ساری زندگی ائمہ معصومین علیہ السلام نے کی، جی جن کو مجوسیوں سے اور نصارہ، یہود و نصارہ سے بڑا مشرک سمجھا ائمہ معصومین علیہ السلام نے، ان کو مصوف و مرحوم جو ہیں وہ جنت کا ٹکٹ دینے کے چکروں میں تھے اور مقصر کو جہنم پہنچانے کے چکروں میں تھے۔ اسی طرح کے جذباتی نعروں اور الفاظیوں سے کھیل بازی کرتے، شعبدہ بازی کرتے آج ہماری قوم کے قائد کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جہاں پہ بات توحید کی جائے گی وہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ وہابی ہے، یہ مکتب اہل حدیث کا ہے۔ جی سننے کے سارے دروازے، جب آپ ظاہر ایک بندے کو بدنام کر دیں گے کہ یہ تو ایجنٹ ہی ان کا، بھائی محمد صاحب نجوی صاحب تو ڈھکو صاحب جو ہیں وہ تو ایجنٹ ہی وہابیہ کے تھے، جی ان کے تو یاریاں دوستیاں وہاں پہ تھیں،
تو آج تک دیکھیں کہ ان کی کردار کشی میں کس طرح سے سب پیش اور علماء بزرگان خاموش، بیٹھکوں میں جا کے ڈھکو صاحب کے گوٹوں کو ہاتھ لگانے والے جناب علماء باہر آ کے ان سے اظہار برات کرتے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے۔ تو بہرحال ہم چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ پیغام صرف اتنا ہے کہ پیغام توحید و ولایت توحید اور رسالت کی نگاہ محافظت کرتی ہے، جی ان کو دشمنان کے شر سے بچاتی ہے، اس ولایت کے ہم قائل ہیں۔ ہمیں وہ ولایت معصومین نے نہیں سکھائی کہ جس ولایت میں معاذ اللہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے بازیاں کبھی اٹھا کے ہم کریں، مولا کائنات کی ائمہ کی اختیارات میں کمپیریزن کرتے پھریں، دیگر انبیاء سے کمپیریزن کرتے پھریں، یا وہ ولایت ہمیں نہیں ملی کہ جو خدا کوئی منصب خدا سے معاذ اللہ سائیڈ پہ کر کے تو انہی کو سارا کچھ سونپ دے کہ جناب خدا نے ہر چیز آپ کو دے دی تو اب آپ سے ہی مانگنا ہے، آپ ہی دینے والے ہیں، آپ جانے اللہ جانے، ہم جانے آپ جانے۔ اس قسم کا باطل، فاسد اور مشرکانہ عقیدہ نہ ہمارے معصومین نے ہمیں دیا ہے، نہ سکھایا ہے، نہ ہی کسی مستند کتب میں ایسا کوئی درج ہے۔ نہج الاسرار جیسی کوئی 2 نمبر کتابیں گھاڑ لی جائیں تو وہ اس کا علماء نے ہمیشہ ہر دور کے علماء نے اس کا رد کیا ہے، اور سیدھی سی بات ہے نہج البلاغہ کا جس کتبہ بیانیہ کا کہا جاتا ہے اس کو آپ قرآن اور سیرت اہل بیت سے ٹیلی کریں، اگر ملتا ہے تو بسم اللہ قبول کر لیں، اور یہاں پھر دعائے کمیل اور نہج البلاغہ سے ہاتھ دھو کے وہ ایک کتاب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو اس کتاب کا رد کر کے آنا توحید والی نہج البلاغہ اور دعائے کمیل کی طرف پڑے گا۔ تو ابھی چلتے ہیں جی، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اکمل جعفری صاحب کو ملتان سے ہیں، ان کا یہ واٹس ایپ پہ آیا تھا میسیج کہ جناب جواد نقوی صاحب کا عقیدہ امامت کیا ہے؟ چونکہ ہم نے سنا ہے کہ جناب جواد نقوی صاحب جو ہیں وہ اہل سنت کی طرح ہی امامت اور خلافت کے قائل ہیں، یا ان کا عقیدہ بھی برادران سے ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے اپنی انہی سیریز جو جواد نقوی صاحب کی کلمی خدمات ہیں اس میں ایک کتاب کا تعارف کروایا تھا، ولایت محور دین، جی اس کا آپ مطالعہ کریں۔ جواد نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی جناب ویڈیوز بھی اسلامی مرکز نام کے چینل پہ موجود ہیں، جس پہ امامت کے حوالے سے ان کا بڑا واضح عقیدہ اور واضح پیغام اس میں ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جو میں نے دیکھا، اب اس گفتگو میں وہ اپنا جو بنیادی پوائنٹ ہے، نقطہ ہے، اس کو روک کر اس کی تشریح کرنے کے لیے کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بس سوشل میڈیا پہ متحرک جو جوان ہیں، وہ یعنی جو جواد نقوی صاحب کے نظریات کے قائل نہیں ہیں، ان سے اختلاف رکھتے ہیں، جی وہ کیا کرتے ہیں کہ اصل گفتگو، اصل متن کو جناب چھوڑ کے وہ جو تشریحات یا بات سمجھانے کے لیے ایک بات یا اس وقت کو جو احاطہ کیا جا رہا ہوتا ہے گفتگو میں، اس کا ایک کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، اور نیچے پھر کوئی ٹائٹل وغیرہ دے دیتے ہیں، جس سے پیغام بڑا غلط چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اہل شعور یا اہل عقل جو ہیں ان کو کہنا چاہیے، ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جناب یہ پورا کلپ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم پوری گفتگو سنیں، پھر کوئی نتیجہ بنائیں۔ ہم نے بارہ عرض کیا کہ علمی اختلاف معصومین علیہ السلام کے علاوہ یا اس کتاب خدا جو کہ الحمدللہ کے الف سے والناس کی سین تک محفوظ ہے الحمدللہ، قرآن اور اہل بیت یا قرآن و آل محمد اور آل محمد علیہ السلام کے علاوہ علمی اختلاف کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو معصومین کے اسٹیٹس پہ ہو کہ ان کی ہر بات منوان قبول کی جائے گی، نہیں، علمی اختلاف ہے، لیکن پیش کرنے کا طریقہ جو بدتمیزانہ ہوتا ہے، جی جو ڈگریاں ہم نے موریں بنا کے رکھی، دیوبندیت کی، وہابیت کی، فلانا یہ ہے، مکسر ہے، منکر ہے، فلانا ہو گیا، یہ اس طریقے کے ہم رد میں انشاءاللہ ہمیشہ حاضر رہے ہیں۔ اور جو بھی صرف جواد نقوی صاحب کی بات نہیں ہے، ہم نے ڈھکو صاحب کا بھی اسی طرح الحمدللہ، یہ یوٹیوب کے سلسلے تو آج شروع ہوئے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ ہم محمد حسین نقوی صاحب کا دفاع کب سے کر رہے ہیں اور کن کن محفلوں میں کر چکے ہیں، کہ جہاں پہ بس اب چھوڑیں آپ، جہاں پہ بڑے بڑے عالم جو جناب خاموش تھے اور ہم اس وقت بالکل اپنے اوائل اس میں تھے دنوں میں، تو وہاں پہ الحمدللہ ہم نے جب خود سمجھا، ڈھکو صاحب کو پڑھا اور ان کے نظریات کا دفاع کیا، تو سید جواد نقوی صاحب کا بالکل بھی وہ عقیدہ امامت نہیں ہے جو عقیدہ امامت آپ سمجھ رہے ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے کہ جی بالکل برادران کی طرح وہ نہیں، آپ ان کی ویڈیو پوری دیکھیں، وہ والی جس کلپ کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس ضمن آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ولایت محور دین نامی ان کی کتاب پڑھ لیں تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ جی اگلا جو ہے جی سحر ختیجہ صاحبہ کا، کوئی ان کا جگہ کا نہیں معلوم، انہوں نے کہا تھا کہ جی مرزا صاحب پر آپ نے فرقہ بنانے کا اپنی ایک ویڈیو میں الزام لگایا کہ در پس پردہ مرزا صاحب فرقہ ہی بنا رہے ہیں، اس کا ثبوت دیں۔ نہیں، وہ بات جس ضمن میں ہو رہی تھی وہ آپ ویڈیو ہماری دوبارہ دیکھیں، وہ بات اس ضمن میں ہو رہی تھی کہ مرزا صاحب دعویٰ تو کرتے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، وہ علمی کتابی ہی ان کے فرقے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔
مرزا صاحب دیکھیں دنیا سے ہر بندے نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، مرزا صاحب نے بھی جانا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کے جانے کے بعد جو ان کے لاکھوں فالوورز ہوں گے دنیا میں، بلکہ وہ تو کروڑوں میں دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس ٹائم جو مذہبی پلیٹ فارم ہے وہ مرزا صاحب کے پلیٹ فارم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس ضمن ان سے گزارش یہ ہم کرتے رہتے ہیں، اس ویڈیو میں بھی کریں گے کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ موت بر حق ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے، تو آپ کے بعد یہ علمی کتابی جو آپ کے فالوورز ہیں ان کے لیے آپ کیا سپیس چھوڑ کے جائیں گے؟ مجھے بتائیں۔ ان کو کون، ان بچوں کو، اگر یہ بچے اپنے یہاں، تو دو چیزیں ہوں گی، یا یہ بچے آپ کے نظریات سے بیک فٹ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، دستبردار ہو جائیں گے، اور اگر اڑے رہیں گے، اڑے رہنے سے مراد ہے کہ آپ کے نظریات کو ہی فالو کرنا ہے انہوں نے، وہی پیغام، تو پھر ان کے لیے کیا سپیس بچے گی؟ کوئی فرقہ تو ان کو آن نہیں کرے گا، کوئی فرقہ ان کو اپنی مساجد میں اپنے ممبروں پر جگہ نہیں دے گا تبلیغات کے لیے، تو پھر الٹیمیٹلی مرزا صاحب یا یہ جن محترمہ نے سوال کیا، الٹیمیٹلی ان کو علمی کتابی فرقہ لانچ آٹومیٹک ہو جائے گا، یہ چاہیں نہ چاہیں وہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہمارا کرنے کا مقصد تھا کہ مرزا صاحب اگر آپ واقعتاً فرقہ بندی کے خلاف ہیں، فرقہ پرستی کے خلاف ہیں، تو پھر یہ بیچ میں جو آپ نے ایک نئے نظریات لے کے آئے ہیں، اور دیکھیں در حقیقت آپ کا اجتہاد اپنا اجتہاد ہے بھی نہیں، آپ پروموٹ کر رہے ہیں ابھی بھی بخاری اور مسلم کو۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو شیعہ بھی لوگ دیکھتے ہیں، آپ کا کلیم ہے کہ جی MI6 کے چوہے مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں، جو موڈریٹ شیعہ ہیں، موڈریٹ شیعہ، جی اب ہمارا تو تلفظ برادران کے مطابق، ہم تو دیہاتی قسم کا سٹائل ہے ہمارا، تو جو موڈریٹ شیعہ ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ آپ جب مسائل، شرعی مسائل اور ان کے جوابات کی نشستیں ماشاءاللہ آج کل آپ لائیو کر رہے ہیں، ایک نشست ایسی بتا دیجیے جس میں آپ نے کسی شرع مسئلے کا حل کا حوالہ بخاری اور مسلم کے علاوہ اصول الکافی، جی تہذیب الاحکام، الابتصار، استبصار، اور کیا نام ہے چوتھی ہماری ایک کتاب ہے جناب لا یعذر من الفقیہ، ان میں سے کہاں آپ نے حوالہ دیا؟ بتائیں، ایک مجھے کوئی وہ سوال کا جواب ضرور بتائیے گا، چونکہ آپ کا کلیم ہے کہ میرا فرقہ بندی سے، فرقہ پرستوں سے کوئی تعلق نہیں، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، بڑا مثبت پیغام ہے، بڑا پازیٹیو پیغام ہے مرزا صاحب۔ لیکن مرزا صاحب عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ جو آپ کو اہل تشیع میں سے بچے بچیاں فالو کرتے ہیں، ان کے مسائل کا حل آپ ان کو کتب سے رہنمائی کریں نا، تو پتہ چلے کہ جتنا آپ بخاری مسلم دیکھیں، بخاری مسلم میں بھی آپ کے بقول کئی ضعیف روایات ہیں جن کو آپ پیش نہیں کرتے ہیں، اسی طرح اصول کافی میں، الاستبصار میں، اور باقی ہماری کتب میں بھی ضعیف روایات ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ کم از کم بچے بچیوں کو کبھی، بلکہ شیعہ بچے بچیوں کو کیوں، آپ برادران اہل سنت کو بھی بتائیں، کبھی اصول کافی میں سے بھی شان رسالت پڑھ کے بتائیں، کسی مسئلے کا حل بتائیں، تو بات واضح ہو۔ تو الٹیمیٹلی بات تو فرقے والی بات پہ ہی جا رہی ہے نا، کہ نہ آپ کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا، نام آپ کا ahlsunnat.com آپ کی ویب سائٹ کا، مکتب اہل حدیث سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، بریلویوں سے نہیں، دیوبندیوں سے نہیں، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کے فالوورز کے پاس آپ کے بعد حضور یا آپ کو اللہ زندگی دے، آپ کے ہوتے ہوئے بھی آئندہ 5-10 سال بعد کون سی سپیس بچے گی؟ علمی کتابی پلیٹ فارم بچے گا، اور اسی پلیٹ فارم کو جناب فرقہ کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، نور علوی صاحبہ ہیں یا صاحب ہیں پتہ نہیں، انہوں نے کہا جناب کیا ابو الحسن علوی صاحب کی ویڈیو پر رد عمل دینا نامناسب نہیں تھا؟ نہیں جی بالکل نہیں تھا، یہ سرگودا سے، اور علوی صاحب بھی میرا خیال ہے سرگودا سے ہیں، تو یہ صاحب یا صاحبہ بھی سرگودا سے۔ دیکھیں، ہم نے مرزا صاحب کا کلپ پایا ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ پر، اس کلپ میں 2-3 نامناسب ترین مرزا صاحب کے جملوں کو اگر آپ سائٹ پہ بھی کر دیں، تو جو انہوں نے کڑیاں ملانے کی کوشش کی تھی جواد نقوی صاحب کے حوالے سے، ہم نے اس ویڈیو میں ان کو کلیئر کرنا چاہا کہ جناب آپ جواد نقوی صاحب کا کلپ کچھ اور دکھا رہے ہیں کہ مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، ادھر بات آپ ایام فاطمیہ کو بدعت کہہ رہے ہیں، اور واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ MI6 نے ایجاد کیا اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کو منانے والے بدعتی اور MI6 کے چوہے ہیں، اس کا دفاع کرنے والے۔ تو اب بات کہاں جاتی ہے؟ تو موصوف علوی صاحب کے آپ نے پوچھا جی کہ ان کی ویڈیو، ان کو یہ سوال تو ان کو ہونا چاہیے تھا کہ جناب آغا علی روحانی صاحب کے چینل سے تو جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس میں یہ مرزا صاحب کی بات کا رد کیا گیا تھا علمی طریقے سے، کوئی بدتمیزیوں سے نہیں، اور دوسرا دفاع مکتب یا دفاع استاد محترم کیا گیا تھا۔ تو علوی صاحب بھی استاد محترم کے وہ تو پراپر شاگرد ہیں، مطلب مدارس میں بھی پڑھے ہیں، کم میں بھی پڑھے ہیں، تو یہ بات تو علوی صاحب سے ہونی چاہیے تھی، ہمارے بھائی ہیں وہ، ہم ان کے لیے کوئی قدورت یا بغض نہیں رکھتے، جتنا کہ ظاہر تھا وہ کر دیا، دل ہمارا الحمدللہ صاف ہے۔ اور اس ضمن میں جو سوشل میڈیا پہ خاص کر فیس بک پہ جو ایک مچایا ہوا ہے لوگوں نے، میں اس کی بھی تنقید جو ہے وہ تقریراً کر چکا ہوں، اور اب پھر کرتا ہوں
خیر، تو وہ علوی صاحب سے یہ بات پوچھنی چاہیے میری محترمہ یا میرے محترم کہ ان کا رد عمل دینا ضروری تھا. مطلب ابھی میرا وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئے 24 گھنٹے بھی نہ ہوئے تھے کہ علوی صاحب کی 18 منٹ کی میرے ضمن میں میرے اوپر گفتگو آ گئی. تو وہ آج بھی اس ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹس پڑھ لیں. میرا رد عمل تو خیر 1-2 دن بعد کہیں جا کے آیا ہے. رد عمل یا انتشار یا تفرقہ اس چیز کے وہ تو وہیں پہ شروع ہو گیا تھا ان کے کومنٹس کی صورت میں. تو ہم نے وہ ویڈیو جو رد عمل پوری ویڈیو نہیں بنائی, اسی طرح سوال و جواب کی نشست میں علوی صاحب کی بات کو تھوڑا سا اپنا رد عمل دیا. ادروائز ہم ان کو جناب باعث احترام ہے ہمارے لیے, ہمارے دل میں کوئی قدورت ودورت کوئی بھی نہیں ہے. علمی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے, اور وہ علمی اختلاف علوی صاحب کی ویڈیوز سے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی جہتوں سے ان کے ساتھ آگے شاید ہونے بھی والا ہے, تصوف کے حوالے سے یا باقی. خیر یہ تو بات کی باتیں ہیں جی. بہرحال ہم ان کے لیے جناب عزت اور احترام کا جذبہ رکھتے ہیں, ان کے لیے نہیں سب کے لیے. ہمارے دل میں کوئی کسی کے لیے بغض یا کینہ یا قدورت نہیں ہے. کمال خان صاحب لودرا سے کہتے ہیں کہ جی اپنوں پر گرم اور غیروں پر نرم, یہ آپ کا اور آپ کے استاد کا وتیرہ ہے. اب یہ استاد شاید سید جواد نقوی حفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اپنوں پر گرم اور غیروں پر نرم, یعنی گرمیاں اپنوں پر, جاڑیں اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے نرمیاں. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں تو خیر طفل مکتب ہوں, میں اپنی بات ہی کر سکتا ہوں. ان کی استاد محترم یا سید جواد نقوی صاحب کے حوالے سے تو ماشاءاللہ پوری ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ اپنوں کی جن چیزوں کے اوپر گرم ہوتے ہیں, جن چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں, ان کا کوئی علمی جوابات ہمیں پیش کرنا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط جو ہے جواد نقوی صاحب کی طرف سے جناب یہ بات غلط آئی ہے, علمی طور پہ غلط آئی ہے, تو اس کا علمی جواب ہونا چاہیے, نہ کہ بدتمیزیاں, گستاخیاں اور ان کو شیعت سے نکال پھینکیں آپ. ہم سید جواد نقوی حفظ اللہ تعالیٰ کے دفاع میں جب سامنے آئے پہلی دفعہ تو کیوں آئے تھے؟ ہماری تو کوئی شناسائی نہیں تھی, نہ جامعہ سے نہ ان سے. تو اسی لیے آئے تھے کہ بھئی جتنی کی جس کی بات غلط لگتی ہے اس کو علمی طور پہ پیش کرو نا. یہ کریکٹر اسیسینیشن کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ تو اپنی یہ تو خیر ان کی بات تھی. اپنوں پہ گرم والی جو بات ہمارے والے سے, ہمارے اس پلیٹ فارم کے والے سے, دیکھیں ہم نے ہمیشہ کہا, ایک مثال دے کے سمجھایا کہ میرے گھر کے گیٹ کے باہر یا میرے گیراج میں یا میرے گھر کے اندر کوڑوں کے ڈھیر لگے ہوں اور میں جا کے محلے والوں کے دروازے کھڑکاتا پھروں, نوک کرتا پھروں کہ جناب آپ کے باہر یہ شاپر پڑے ہیں, آپ کے باہر کوڑا پڑا ہے, آپ کے باہر یہ رات کا کھانا بچا گرا پڑا ہے, ہڈیاں گری ہیں, تو کوئی بھی عقل مند بندہ اگر ہمیں کان سے پکڑ کے اندر لے آئے کہ بھائی پہلے اپنے گھر کی صفائی کرو, اپنا گھر دیکھو, پھر نصیحت کرو لوگوں کو. اسی پیٹرن کی وجہ سے اس وقت مکتب کے اندر میرے برادران یہ تو رد عمل ہی کچھ نہیں ہمارا. جو بدعات اور خرافات مکتب میں آ چکی ہیں اور اصلی شیعت جتنا چھپ چکی ہے اس کا اندازہ آپ کو کیا ابھی بھی نہیں ہوتا؟ ان حالات کو دیکھ کے بھی نہیں ہوتا؟ جو مرتبہ اور مقام علم کا تھا وہ کس نے لے لیا؟ مکتب تشیع میں جو مرتبہ مقام جو عظمت اور فضیلت توحید کی تھی وہ کدھر گئی؟ جو مرتبہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا باعنوان ائمہ ہدا, ہدایت والے امام, وہ ہدایت کون لیتا ان سے؟ ان سے تو بچے رزق, کوٹیاں, گاڑی, بنگلے, نوکریاں مانگتے ہیں, ہدایت کون مانگتا ان سے؟ اور ائمہ طہار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام خداوند کے قریب پہنچایا ہوا ہے بلکہ اسی پہ بٹھایا ہوا ہے, اور ائمہ کا اپنے بارے میں کبھی یہ کلیم رہا ہی نہیں, اپنے آپ کو ہمیشہ عبد کہا, عبد ہونے پر فخر محسوس کیا. تو پھر بات یہ ہے کہ جب میرا اپنا مکتب جناب اس طرح کے جالوں سے, غالیت اور نصیریت کے جال اور گرد و غبار سے بھرا پڑا ہے, اس کو چھوڑ کے میں نکل جاؤں اور دوسروں کی غلطیاں نشاندہی کرتا پھروں اور نئے انتشار کا باعث بن جاؤں, تو پہلے مجھے اپنا گھر صاف کرنا چاہیے یا کوشش کرنی چاہیے صفائی کی, اور لوگوں کو دعوت دینی چاہیے کہ آئیں صفائی کریں, پھر غیروں پہ بات کریں. اب مجھے بتائیں کہ اپنوں کے اوپر جب آپ کا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے اور محلے کے 2 بچے اور اس کے ساتھ مل کے وہی کام, اکٹھا کام انہوں نے ڈالا ہوتا ہے, تو آپ محلے کے بچوں کی جناب صرف شکایت کر سکتے ہیں, مارتے ہیں, ڈانٹتے ہیں آپ اپنے بچوں کو ہیں. تو ہمارے مکتب کا جو حال انہوں نے کر دیا ہوا ہے, اور بدقسمتی سے ہمیشہ کی طرح ہم وہی بات کہیں گے کہ علماء کی خاموشی, اور کوئی آواز اٹھی بھی ہے تو علماء نے اس طرح اس کا ساتھ ہی نہیں دیا. محمد سعید نجفی صاحب کی آواز ایک طاقتور توانا آواز تھی, اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, تحریراً تقریراً جتنا وہ بدعات کے خلاف جہاد کر سکتے تھے اس سے زیادہ کیا, اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کیا. کس بڑے نام نے ان کا ساتھ دیا؟ 2-4 گن لیں ہاتھ میں بس. ہم نے ایسے آپ کو بتایا, ایسے لوگ دیکھیں کہ اندر بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ڈکو صاحب تو گوڈوں کو بھی ہاتھ لگا لیا, باہر آئے ہیں تو اپنی وہ کھو جانے کی ڈر سے جناب اظہار برات بھی کر دیا کہ جی میں باہر ہی اس کر کے نکلے ہیں کہ اندر ٹکو صاحب بیٹھے, معاذ اللہ. اب آپ خود دیکھیں. اچھا جی, اس کے بعد عبدالعلیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے مکتب کا نہیں فرقے کا دفاع کیا. اس ویڈیو میں, جس ویڈیو کا عنوان آپ دیتے ہیں الحمدللہ دفاع مکتب میں پہلی سب سے پہلی, اچھا وہ ہمارا ٹائٹل تھا. تو میرے عزیز بات یہ ہے کہ مکتب کا دفاع ہم نے کیا,
تو مکتب اور فرقے کو آپ الگ الگ آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا سوال ہی ہماری سمجھ میں نہیں آیا. آپ مکتب کا نہیں فرقے کا دفاع کر رہے ہیں, تو اس فرقے کو ہی ہم اپنا مکتب کہتے ہیں. اور یہ فرقہ جو ہے, اچھا اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے, وہ بھی اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں. اور اس بات, چونکہ دونوں ایک جیسے سوال ہیں. یہ سائمہ گوندل صاحبہ ہیں جی, کوئی دبئی سے. یہ کہتی ہیں کسی فرقہ سے تعلق رکھنا حرام ہے, اور آپ کا سوال ہے کہ جی فرقے کا دفاع کیا, مکتب کا نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ جناب جو فرقے کی مذمتیں آئی ہیں نا, وہ فرقے وہ ہیں کہ جو تعلیمات اصل کو, یعنی یہودیوں نے, یہود و نصارہ کے حوالے سے, لیکن یہودیوں نے بہت زیادہ اس پہ ڈنڈ ڈالے تھے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے تھے ان کو گھڑ مڑ لینا, اپنی پسند کے جو ہے رکھ لینے, باقیوں کے اوپر حجتیں نکال لینی, کچھ نئی جہتیں گھڑ لینی. تو فرقہ جو ہمارے ہاں فرقہ, آپ دیکھیں ہمارا جو اصل نام ہے یعنی انسان, سورہ رحمان پڑھ لیں, باقی جگہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے انسان کو خلق کیا, انسان نام رکھا, یا نو جو اس کی نو رکھی, جنس رکھی, وہ انسان رکھی. آگے ہمارا نام ہے جناب علی روحانی, محمد اقبال, عبدالعلیم, جیسے انہوں نے سوال کیا, ارشد خان, فلاں فلاں فلاں. تو پھر قرآنی نام یا اصل نام جو اللہ کی طرف سے ہمیں ایجاد کرنے کے, یعنی خلق کرنے کے بعد, وہ تو انسان تھا. تو ہماری پہچان کہا جائے گا کہ جی ہماری زمانے میں ظاہر ہے پہچان کے لیے کوئی نام تو ہونا چاہیے تھا, کوئی شناخت کے لیے نام تو ہونا چاہیے تھا. تو یہ سلسلہ یہ اسی طرح ہے. اچھا پھر آگے جائیں, جب سارے ہی بنی آدم ہیں, آدم کی اولاد ہیں, تو پھر یہ قبیلے, نسلیں, یہ ذاتیں, یہ کیا؟ اس پہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری شناخت کے لیے تمہیں مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا. تو پھر کہا جائے گا نا کہ جناب بے شک ہمارا نام اصلی جو جنسی نو کے طور پہ ہے وہ انسان ہی ہے, لیکن آگے اگر میں علی روحانی ہوں, یا کوئی محمد اقبال ہے, یا کوئی فلاں ہے, تو وہ اپنی شناخت کے عنوان سے ہے. جی ہم ہیں سارے اولاد آدم ہی, لیکن آگے قوموں قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں, یہ بھی شناخت کے عنوان سے ہیں. تو یہ جو فرقے ہیں نا جن کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے اور خدا نخواستہ حرام قرار تک دے دیا جاتا ہے, اور فرقہ پرستی کی لعنت فلانا ٹھیکنا, وہ فرقہ پرستی کے معاملات کچھ اور ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم سب کا جو منبع ہے وہ اسلام ہے, جو منزل ہے وہ اسلام ہے. اب اسلام کو کسی نے جناب ابو حنفیہ کی نظر سے, حنیفہ کی نظر سے دیکھا تو وہ حنفی کہلایا, یعنی اسلام کو اس سورس سے لیا, اس راستے سے لیا اسلام کو ہی. کوئی یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جناب خدا نخواستہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ کے ہم جناب ابو حنفیہ سے دین لے, نہیں, دین محمدی ان سے لیا. اپنے ذوق میں انہوں نے, یا اپنے خیال میں, یا اپنی تحقیق کے مطابق انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو راستہ ہے, یہ جو سورس ہے ایجوکیشن لینے کا, اسلامی ایجوکیشن لینے کا, یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اب دوسرے ایک صاحب اٹھے, انہوں نے کہا نہیں, جو امام مالک کا جو نقطہ نظر ہے, یا جو انہوں نے کام کیا, ان کی تحقیق ہے, وہ اسلام کے زیادہ قریب ہے, انہوں نے اس سے لیا. اب دو راستے بن گئے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو خود ان ائمہ محدثین کے استاد ہیں جی, جن لوگوں نے, بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام تو میں نے ایک ویڈیو میں آگے بھی عرض کیا, وہ تو چھٹے نمبر پہ ہمارے امام ہیں. بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے, جن گروہ نے علی علیہ السلام کو برحق سمجھا دین لینے میں, کہ جناب ان سے زیادہ وقت نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا گزرا, نہ مزاج نبی سے ان سے زیادہ کو واقف تھا, اور سب سے بڑی یہ کہ نبی پاک نے مہر لگا دی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دین کا جو راستہ ہے وہ علوی راستہ اپنا لیا, انہوں نے اس نظر سے دیکھا. ٹھیک ہے جی. وہ آگے چلتے چلتے سلسلہ جعفریہ تک بات, یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہو گیا. اسی طرح حنبلی ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنفی ہیں, جس طرح میں نے عرض کی, ان ساروں نے اسلام سیکھنے کے لیے جس کو جو سورس, جو راستہ مناسب لگا, اس راستے کو ایک پہچان کے طور پہ لے لیا. اب کیسے سارے اگر اپنے نام سے جعفری, حنفی, مالکی, شافعی ختم کر دیں تو کیسے پہچان آپ کر پائیں گے کہ کس اسکول آف تھاٹ کے کیا ریمارکس ہیں یا کیا تعلیمات ہیں اسلام کو لے کے. تو جیسے نام انسان ہے, اصل جو نام ہے انسان ہے, جنس انسان ہے, نو انسان ہے, لیکن شناخت کے لیے میں علی روحانی ہوں, تو اصل میں مسلمان ہوں, مسلم ہوں الحمدللہ, علمی کتابی بھی ہوں, مسلم بھی ہوں, شناخت کے لیے جعفری بھی ہوں, کہ میں نے اسلام جناب جعفریہ روٹ سے لیا ہے, جعفریہ اسکول آف تھاٹ سے لیا. میرا ایک بھائی آئے گا, وہ کہے گا جناب میں نے اسلام جناب ابو حنفیہ کے اس سے راستے سے لیا, بسم اللہ. کوئی حنبلی بھائی آ جائے گا, کوئی مالکی آ جائے گا. تو یہ شناخت کے لیے آگے نام پڑ گئے. یہ وہ فرقے نہیں ہیں جو یہودیوں نے گاڑ لیے تھے اور پوری کی پوری انبیاء کی تعلیمات کو مسخ کر کے بیچ میں اپنی تھونپنا شروع کر دیتے. تو فرقے سے تعلق رکھنا یا کسی اسکول آف تھاٹ سے منسلک ہونا قطعاً حرام نہیں ہے. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ جی ٹھیک ہے اب یہ چیز پروان پا گئی ہے, مجھے آپ یہ بتائیں
کہ 1400 سال ہو گئے دین اسلام کو آئے، آگے بھی 1400 سال بعد بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ شناختیں ختم ہو جائیں گی؟ کیسے ہوں گی؟ اور جن لوگوں نے اس کے اوپر اب نقطہ اعتراض اٹھایا انہوں نے تو اپنی علمی کتابی نام سے ایک نئی شناخت پیدا کر دی ہے، بات پھر وہی آ جاتی ہے۔ مرزا صاحب سے ہمارا قطعاً کوئی ذاتی اختلاف نہیں، آپ دیکھیں وہ ویڈیو جب ان کی کوئی بات آتی ہے اس کے بعد ہم ویڈیو بناتے ہیں، اس کے بعد قطعاً آج تک ان کی ذات پہ حملہ نہیں کیا، ان کو مختلف القابات سے نہیں ہم نے نوازا، لیکن جہاں علمی اختلاف ہوگا ہم پیش کریں گے، ہم متوجہ کریں گے ان کو، بات ہماری آواز کمزور سے ہی، ہمارے سبسکرائبر اتنے نہیں کہ مرزا صاحب ہمیں کوئی جواب دے، ہمارے ویوز بھی اتنے نہیں، لیکن عوام تک تو بات پہنچائیں گے نا کہ میرے بھائیوں شناختوں کو ختم کرتے کرتے جناب نے اپنی ایک شناخت بنا لی ہے، اس کا وہ کیا کریں گے جب ان کے بعد ان کو کوئی سکول آف تھاٹ، کوئی مذہب، کوئی مکتب اون نہیں کرے گا ان کے سٹوڈنٹس کو، تو بامر مجبوری ان کو پھر اپنا یہ علمی کتابی کھڑا کرنا پڑے گا سٹرکچر۔ خیر اب یہ آج کا آخری سوال لیتے ہیں جی، جس میں کہا گیا کہ جواد نقوی صاحب کا دفاع آپ کو مہنگا پڑ گیا، یہ کوئی اسلم علی صاحب ہیں اور سندھ سے ہیں یا سندھ کے نوائی، تو جناب مجھے دفاع کیوں مہنگا پڑنا ہے، یا میں نے دفاع کون سا خدا نخواستہ ایک وکیل کی طرح کوئی فیس لے کے جناب کو کیس لڑا ہے کوئی دفاع کا جو کہ مجھے مہنگا پڑ گیا اور میری فیس ضبط ہو گئی ہے؟ میں بارہا یا ابھی اسی ویڈیو میں بھی آپ غازی میری ابتدائیہ گفتگو دیکھ لیں، ہم نے جواد نقوی صاحب کا دفاع یا ان کے حق میں کچھ چیزوں کو غلط سمجھا، اور ہم نے سمجھا کہ جواد نقوی صاحب کے نظریات نہیں ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں، جو وہاں میں انجیکٹ کیے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم ایک سلسلہ شروع کریں جن میں جواد نقوی صاحب کا امامت کے حوالے سے، عصمت کے حوالے سے اور شیعت کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائیں، لوگ فیصلہ پھر علمی طور پہ خود کریں۔ اور الحمدللہ ابھی بھی یوٹیوب پہ کل پرسوں مجھے یہ ہماری ٹیم بتا رہی تھی، کومنٹس بول کے دکھا رہی تھی کہ اس میں ایک بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، اور ایڈوکیٹ ہیں شاید وہ، کوئی اسد شاہ نام ہے ان کا، ابھی بھی کومنٹ شاید پڑھا ہو، انہوں نے کہا نہیں میرا اس آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جواد نقوی صاحب کے بارے میں بالکل میرا انداز بدل گیا ہے، سوچنے کا خیال بدل گیا ہے، پہلے میں بھی ان کے بارے میں منفی وہ رکھتا تھا رائے۔ تو ہمارا تو اتنا سا کام ہے، دفاع مہنگا پڑ گیا، یا یہ جو فیس بک پہ ایک وہ چڑھا ہوا ہے جناب اپنے ہی وہ کرتے ہیں، اپنے یہ کرتے ہیں، اپنوں نے، میں نے جو ان کا کیا ہے نہ اس کے عوض مجھے کوئی تمنا ہے، نہ کوئی خطاب کی مجھے اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کی میری کوئی حرص ہے مجھے، نہ کوئی دعوت ناموں کی ہے، آپ لوگ کیوں بلا وجہ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں؟ نہ میں استاد محترم کا کوئی باقاعدہ شاگرد ہوں، نہ ان کے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، نہ میرا کوئی خاندانی باؤ اجداد کا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے کہ مجھے امید بھی ان پر زیادہ ہو کہ جی منو اگے نہیں کیتا فلانے نو کرتا، بھائی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ جس بات کو ہم نے حق سمجھا، مناسب سمجھا، اس کو بات کو عوام تک پہنچایا، جس کو غلط سمجھا اس کا رد پیش کیا، اس میں وکیلوں والی یا فلانوں والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بالا تر ہو کے جو مکتب کا توحید اور ولایت کا پیغام ہے وہ آگا جواد نقوی کے پلیٹ فارم سے اٹھتا ہے، بسم اللہ، وہ جناب ریاض نجفی صاحب کے پلیٹ فارم سے اٹھتا ہے، مبنی بر توحید اور مبنی بر ولایت پیغام، بسم اللہ، وہ شفاعت نجفی صاحب کے، سارے ہمارے بزرگان ہیں جو علماء حقہ ہیں، جو ان بدبختوں غالی اور نصیریوں کو پیچھے سپورٹ دے کے سہارا دے کے کھڑے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کے خلاف ہم کام انشاءاللہ علمی کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔